अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीसरा मैच यकीनी तौर पर आपने देखा होगा, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो तीसरा मैच हुआ है उससे आप महसूस भी हुए होंगे और इंजॉयमेंट भी की हुई है, की होगी। तीसरा मैच जो था वो 12-12 ओवर तक महदूद कर दिया गया था, चूंकि पहले इब्तदाई 2-3 घंटे जो थे, 2-2.5 घंटे, वो बारिश से कंट्रोल किया हुआ था। ग्राउंड के अंदर इनको टीमों को दाखिल नहीं होने देती थी। उसके बाद जब वो हट गई, उसने दावत दे दी है पाकिस्तान और श्रीलंका को भी आके खेले। पाकिस्तान ने टॉस जीता, श्रीलंका को दावत दे दी। श्रीलंका ने उस दावत को बड़ा खुश असलमी से एक्सेप्ट किया और 12-12 ओवर जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक लॉटरी सिस्टम है, जिसने अटैक कर दिया जो कामयाब हो गया। यहाँ फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। तो वो जो है श्रीलंका पास हो गई। श्रीलंका की पहली विकेट इब्तदाई जो है तो वो जल्द गिर गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो नाब एक माइंड सेट बना के आए हुए थे कि हमने सही धुलाई करनी है पाकिस्तान के बॉलर्स को, उसके ऊपर वो उन्होंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और स्पेशली जनाब वसीम जूनियर के ऊपर जो अटैक किए, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की है। उनका मिश्रा जो है, उसने देखिए, आप उनकी बैटिंग देखें, 12-12 ओवर है और उसके ऊपर ज़ाहिर है विकेट मैटर नहीं करती, उसके ऊपर स्कोर मैटर करता है, एक एक गेंद मैटर करती है। और आप उनका अंदाज़ा करें कि उनका ओपनर 8 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाता है, 3 चौके 1 छक्का ना, उसके बाद कुशान माइनस, उसने 16 गेंदों का सामना किया, 30 रन कर दिए, 2 चौके 2 छक्के ना। और क्या कमाल की इनिंग्स थी शनाका की, कैप्टन जो था उनका, क्या ज़बरदस्त इनिंग्स थी उसके। सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया, 5 छक्के किए हैं, 5 छक्के लगाए और 34 स्कोर किया है उसने। और आखिर पे जो वो कोई बचा कुचा सिस्टम था वो लहंगा ने पूरा कर दिया। 8 गेंदों के ऊपर 3 चौके 1 छक्का लगा के 22 रन के ऊपर वो भी नाम स्कोर उसने भी कर दिया। और टोटल जो स्कोर था 12 ओवरों पे 160 रन, बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर एडजस्ट किया। भरपूर दौड़ाई की है उन्होंने। वसीम जूनियर ने 3 ओवर में 54 रन दिए और 3 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन खिलाड़ी आउट करने का मैटर नहीं करता, उन्होंने स्कोर तो पूरा कर दिया आपने। और उसके बाद फहीम अशरफ को भी उन्होंने सही धुलाई की, 1 ओवर में 19 रन इसने भी दिए। अब रात ने 2 ओवरों में 22 रन किसी हद तक कहा जा सकता है कि ठीक है। फिर शादाब का भी 2 ओवरों में, चूंकि इस सिचुएशन में 12 ओवर जो था ये डू और डाई वाला मामला है ना, इसमें बस कुटाई है, धुलाई है। विकेट बेशक गिरती रहे लेकिन धुलाई ना शुरू होती है, टारगेट एडजस्ट करना होता है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे वो सही धुलाई कर रहे थे और अबरार और शादाब ने 2 ओवरों में 19 रन दिए। विकेट तो नहीं मिली उन्हें, लेकिन स्कोर भी ना कहा जा सकता है कि अच्छे ओवर थे, 2 ओवर अच्छे थे ना उसके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो धुलाई कर रहे हैं तो उसका मुतबादिल हमने क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार किया? हमने उनको रोकना है ना इसके अंदर कि ये बड़ा टारगेट एडजस्ट ना करें, उसके लिए हम क्या हिकमत अमली कर रहे थे? मैं समझता हूँ यहाँ पे जो है सलमान अली आगा कैप्टनिंग के हवाले से थोड़ा सा ना मिस कैलकुलेशन, मिस जजमेंट कर गए। चूंकि नमाज ने 1 ओवर में 8 रन दिए और 1 खिलाड़ी भी आउट कर दिया था, एक ही ओवर किया, 8 रन दिए और विकेट भी ले लिए। कितना जबरदस्त ना उसने ना अपने बिल्कुल ना कैलकुलेटेड किस्म का ना उसने ओवर किया। अब नमाज को दूसरा ओवर ही नहीं दिया गया ना। अब क्यों, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं दिया गया उसको ओवर? एक पुट खा रहा है, उसको आप कंटिन्यू किए हुए हैं, और एक जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, उसको आप दूसरा ओवर नहीं दे रहे। और अब देखें, नवाज अगर जबरदस्त ओवर कर सकता है तो साइम अयूब भी कर सकता था। आप साइम अयूब को क्यों नहीं आजमाया गया है यहाँ पे? और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा को खुद भी आना चाहिए था, क्योंकि स्पिनर्स का आप देखें, स्पिनर्स जितने थे उन्होंने ना जबरदस्त बॉलिंग की है। गोगे अबरार को 2 ओवर में 22 रन कहते हैं जी महंगा है, लेकिन ये महंगा इस सिचुएशन में महंगा नहीं है। तो उसको विकेट भी नहीं मिली है, लेकिन ये है कि उसने स्कोर 2 ओवरों में 22 रन, फिर शादाब का 2 ओवरों में 19 रन, फिर नवाज का। आप इन स्पिनर्स के बॉल ओवर तो देखें, 1 ओवर में 8 रन। तो इस सिचुएशन में अब साइम अयूब को बॉलिंग ना देना और नवाज को दूसरा ओवर ना देना, ये मैं समझता हूँ कि अब थोड़ी सी जो है तो स्ट्रेटेजी जो है तो वो ये यहाँ पे ठीक नहीं थी। और इसके साथ साथ सलमान अली आगा ने खुद भी नहीं बॉलिंग करवाई है। भाई खुद तो करवा देते ना, खुद तो वैसा भी पड़ रही है, तो आपको भी चलो 1 आध ओवर पड़ जाता, थोड़ा सा ना प्रैक्टिस हो जाती, आइडिया हो जाता।
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں 160 رن انہوں نے 12 اووروں میں 160 رن بڑا ٹارگیٹ سیٹ کر دیا تھا، لیکن اس کے تعاقب میں بیٹر بڑے زبردست نہ بیٹنگ کی ہے، بہت اچھی بیٹنگ کی ہے انہوں نے، اسپیشلی جو سلیمان علی آغا نے امپیکٹ ڈالا ہے نا، بڑا زبردست امپیکٹ ڈالا، بڑی جارحانہ بیٹنگ کی ہے، جس کا عام تصر یہ ہے کہ یہ سلو کھیلتا ہے، ایکر کھلاڑی ہے، لیکن اس کا رول تو آپ دیکھیں، اس سچویشن کو دیکھ کے کھیلا ہے، اس کو پتا تھا کہ 12 اووروں میں ایسے نہیں کھیلا جا سکتا ہے نا کہ آپ گیند کو کوئی مس کر لیں، ہر گیند کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا، اور 12 گیندوں کے اوپر 45 سکور کیے، 3 چھکے 5 چوکے، چاروں طرف کھیلا ہے اس نے نا، بڑی زبردست اننگز اس نے کھیلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سلیمان علی آغا جو ہے وہ ون ڈاؤن کے اس وقت بہترین کھلاڑی میری نظر میں، چونکہ اس نے ون ڈاؤن میں سلو بھی کھیل سکتا ہے، اس کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ یہ سلو بھی کھیل سکتے ہیں، اور تیز بھی اس نے یہ پروو کیا کہ یہ کھیل سکتا ہے، اور اس جو یہ میچ ہے 146 بہت بڑا سکور ہم نے کیا ہے دوبارہ، یعنی ٹارگیٹ کے حصول کے لیے ہم گئے تو ہے، چلو اچیومنٹ نہیں ہوتی ہے یہ، لیکن کوشش تو کرتا ہے، پہلے سے شکست نہیں کھاتا ہے نا، اس کے پیچھے جانا چاہیے، باقی تو نہ شکست 2 ٹیمیں گراؤنڈ کے اوپر ہیں، نہ ایک نے شکست کھانی ہے ایک نے، لیکن یہ گئے ہیں، اس جانے میں تھوڑی سی مسٹیک میں سمجھتا ہوں کہ بیٹرز کی بھی، ایک تو عثمان خان یہ ناکام ہوئے ہیں، یہ 3 گیندوں کے اوپر 1 رن بنایا ہے اس نے، اس سچویشن میں 3 گیندوں کے اوپر 9 رنز 10 رنز، اگر یہ ایسا ہوتا تو شاید سچویشن کوئی اور ہوتی، پھر نماز نے اچھی بیٹنگ کی ہے، 28 رنز کی ہے، 15 بالوں کے اوپر 2 چوکے 2 چھکے، پھر نافع نے بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے، کیا کمال کی اننگز، کیا کانفیڈنس اس کا تھا اپنا، یعنی 15 بالوں پہ 26 سکور کیا، 1 چوکا 1 چھکا، لیکن یہاں پہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے گیا میچ، تو آخری سیکنڈ لاسٹ تک تو بالکل بیلنس تھا، کوئی بھی ٹیم جیت سکتی تھی، چونکہ فہیم اشرف تھا وہ اٹیک کر رہا تھا، انہوں نے 3 گیندوں کے اوپر 1 چھکا بھی لگایا ہوا تھا، 9 سکور کیے ہیں اس نے، اب اس نے نہ فہیم اشرف کا سامنا ہی نہیں ہے، وسیم جونیئر، وہاں پہ وسیم جونیئر نے یعنی 8 گیندوں کا سامنا کیا، صرف 7 رنز کیے، وہاں پہ اگر وسیم جونیئر کو شارٹ نہیں لگ گئی ہیں تو آپ سنگل لے کے موقع دیں، اب آپ نے نہ سیکنڈ لاسٹ کی لاسٹ بال کے اوپر سنگل لے لیا، وہ سنگل ہونا نہیں چاہیے تھا ویسے، وہ لے کے آپ نے پھر گیند ضائع کی، پہلی گیند ہی لاسٹ اوور کی ضائع کی، اس کے اوپر نہ فہیم اشرف ویسا دوڑے وکٹ کے اوپر کے ہاتھ میں تھی گیند تو رن آؤٹ ہو گئی، تو وہ گیند تقریباً ختم ہو گئی تھی، لیکن سیکنڈ لاسٹ اوور جو ہے تو وہ ہم مس کر کے، اور اس میں وسیم جونیئر نے نا جو ہے نا سنگل لینے کے جائے ہیٹنگ کے اوپر گیا، جس کی وجہ سے نا ہم وہاں پہ جو ہے تو تھوڑا سا لاس کر گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ میچ جو ہے تو اس کے لیے میں نہ کہ کم از کم آپ نے فائٹ بیک کی ہے، یہ 19-20 کا جو فرق آیا ہے یا جو آپ لاس کیا ہے، اس قسم کی سچویشن آنے والے ورلڈ کپ میں بھی آ سکتی ہے، ہمارا ورلڈ کپ ادھر ہی ہے، تو اس کو پازیٹیو ہم نے لینا ہے، یہ پازیٹیو سائن ہے ہمارے لیے کہ اگر اس قسم کی سچویشن آئے تو ہم نے بالرس اگر کوئی کٹ کھاتا ہے تو اس کو کیسے، چونکہ اس میں ایک ایک گیند جو ہے تو کیلکولیٹ ہوتی ہے، ایک ایک گیند کو بچانا ہوتا ہے، یہاں یہ وکٹ نہیں ہے، یہاں گیند کو بچانا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم کیا سچویشن کریں، اور وسیم جونیئر کو یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کٹ کھا گئے تو ابھی یہ نظر ہی نہیں آنا چاہیے، اس کو مزید گروم کریں کہ اس سچویشن میں جب آپ سلو ڈیلیوری میں آتے ہیں تو بالر یعنی فیلڈر ہی کوئی نہیں ہے، تو ایک تو اس کو بھی نام کہ اگر اس سچویشن میں ہو تو کیسے گیند کی جاتی ہے، اور ان بالرز کو پتا ہو، اور اس سچویشن میں سکور کیسے کیا جاتا ہے، گیند کو کیسے بچایا جاتا ہے، یہ امید ہے کہ یہ جو میچ ہے اس کو پازیٹیو لیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ ہمیں ورلڈ کپ سے پہلے اس قسم کی سچویشن کا سامنا بھی کرنا پڑا، آن فار سین سچویشن، اس قسم کی سچویشن اگر آئے تو ہم نے ورلڈ کپ میں کیا کرنا ہے، اس سے پہلے یہ تیاری کے لیے بڑا اچھا سائن ہے کہ یہ والی پریکٹس بھی ہماری ہو گئی ہے، اور اس میں نہ بڑا زبردست نہ انہوں نے ہمارے بیٹرز جو ہیں تو وہ گئے تو ہیں 14 رن سے 8 رن، نہ یہ ظاہر ہے 160 کا ٹارگیٹ تھا، اس میں 14 رن سے 8 رن، یہ بڑی اچھی بٹ ہے، تو امید ہے کہ اس جو یہ والی سچویشن تھی اس کو پاکستان کے تھنک ٹینک، کوچز، کیپٹن اور تمام ٹیم جو ہے تو اس کو پازیٹیو لے کے آئندہ اگر اس قسم کی سچویشن آتی ہے تو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی تیار کریں گے، اور جب ایک بالر پٹ کھاتا ہے تو ہم نے کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے اس کے ساتھ، اور بالرز کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم یہ گیند کرتے ہیں
اس کے اوپر کوٹ پڑتی ہے تو ہم نے کیا اسٹریٹجی، اس کے اوپر بھی آپ نے نامشاورت کی ہوگی. اور پھر آسٹریلیا کے دورے کے دوران مزید اس قسم کی پریکٹس کرنی ہے. اور اس کے بعد جب آپ کہ جو بھی اس میچز میں اس سیریز میں کو خامیاں ہوئی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ورلڈ کپ میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. ہر قسم کی تیاری، آل راؤنڈرز، یعنی سلمان علی آغا کی پریکٹس. اس میں سب سے جو مجھے جو تشویشناک ہے نا کہ ایک تو سائم ایوب جو ہے تو وہ امپیکٹ نہیں ڈال رہے. ابھی 5 گیندیں کی ہیں، 6 رنز کیے، اسکور نہیں ڈال رہا ہے، اسکور نہیں کر رہا ہے. سائم ایوب جس کے لیے پاپولر ہے وہ T20 میں اس طرح امپیکٹ ڈال نہیں رہا ہے. اور صاحبزادہ فرحان جو ہے تو وہ انفارسین چلو وہ ڈال تو رہا ہے لیکن اس پہ ناکام ہوا ہے. ایک آدھ میچ میں ہو جاتا ہے لیکن سائم ایوب کا جو ہے تو اس کا فارم میں آنا اور امپیکٹ ڈالنا انتہائی ضروری ہے. اور اگر وہ فارم میں آ گیا تو پھر صاحبزادہ فرحان پہلے سے ہی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے تو پھر پاکستان جو ہے تو انشاءاللہ خطرناک ٹیم ثابت ہوگی ورلڈ کپ میں. اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان جو ہے تو جو بھی یہ چھوٹی موٹی انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر اس قسم کے ورلڈ کپ میں آ گیا، اس قسم کی سچویشن آ گئی تو اس کو اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے. اور میری دعا ہے کہ پاکستان جب ورلڈ کپ میں داخل ہو تو فاتحانہ آغاز کرے اور اختتام بھی فاتحانہ کرے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. خوش رہیے، آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ، شکریہ.